لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم اس اہم دینی محفل و مجلس کے صدر باوقار اور یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت، خوش نصیبی اور خوشبختی کا مقام ہے کہ اللہ نے اس وقت دین کی نسبت پر جڑنے کا اور کچھ کہنے سننے کا موقع مرحمت فرمایا۔ باری تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، مفید باتیں کہنے کی اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی نے اپنے کرم اور توفیق سے ہم سب کو ایمان کے اس شرف سے مالا مال فرمایا ہے کہ جس سے زیادہ بیش قیمت شرف ایک انسان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں وہی مرد و عورت کامیاب قرار دیے جائیں گے جن کا دل شمع ایمانی سے روشن ہو اور جن کی زندگیوں میں ایمانی تقاضوں پر عمل پایا جاتا۔ ایک ایسا انسان
جو دولت ایمان سے مالا مال ہے، اگر دنیا جہاں کی دوسری دولتیں اور نعمتیں اس کے پاس نہ ہوں تو یہی ایک دولت اس کا بیڑا پار کرنے کے لیے، اس کو نجات اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے، اس کو دنیاوی اور اخروی سرفرازی سے مالا مال کرنے کے لیے کافی۔ اس کے برخلاف وہ انسان کہ جس کے پاس دنیا جہاں کی دولتیں اور نعمتیں اکٹھی ہوں، موجود ہوں، لیکن نعمت ایمان سے اس کا سینہ اور دل خالی ہو، ایمانی تقاضوں پر عمل اس کی زندگی کے اندر نہ ہو، تو وہ دنیا جہاں کی دولتوں اور نعمتوں کو سمیٹنے کے باوجود بھی نہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی کے پائیدان پر قدم رکھ سکتا ہے اور نہ اخروی اعتبار سے سرخرو اور سربلند ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس عظیم الشان نعمت و دولت سے ہم سب کو ہمارے کسی مطالبے کے بغیر، ہماری کسی جد و جہد، درخواست اور محنت کے بغیر محض اپنے کرم، فضل اور توفیق سے نوازا۔ ہماری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے والے بنیں اور ایسی زندگی اس دنیا سے گزار کر جائیں جس کو زندگی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی زندگی ہماری نہ گزرے کہ جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ کی فہرست میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں زندہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہا، اور جو اس جذبے کے ساتھ دنیا میں زندگی نہیں گزار رہا ہے تو لاکھ اس کی زبان چل رہی ہو، اس کے ہاتھ پیر کام کر رہے ہوں، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ کہے جانے کے لائق نہیں۔ اگر زندہ ہوتا تو اس کی زبان حق بولتی، زندہ ہوتا تو اس کی نگاہیں وہی دیکھتی جن کو دیکھنے کی اجازت شریعت کی طرف سے ملی ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر وہی کام کرتے جن کاموں کو کرنے کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی انسان کا مقدر بنتی۔ بہرحال جس نعمت ایمان سے باری تعالیٰ نے ہمیں مشرف فرمایا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جی جان لگا کر، محنت و جد و جہد کر کے، قربانیاں پیش کر کے اس نعمت کے تحفظ میں ذرہ برابر غفلت کا اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اللہ کی نگاہ میں ایک کامیاب انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں یہی تو ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان کی حالت میں میرے بندوں اور بندیوں میں سے جو لوگ نیک اعمال سے مزین زندگی گزاریں گے تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی اس روئے زمین پر عطا کریں۔ وہ زندگی جس میں عافیت ہو، وہ زندگی جس میں راحت ہو، وہ زندگی جس میں سکون ہو، وہ زندگی جو اضطراب سے خالی ہو، وہ زندگی جو بے چینی سے خالی ہو، وہ زندگی جو مختلف طرح کی فکروں سے اور ٹینشن سے خالی ہو۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے قرآن مقدس میں کہ اگر انسان نعمت ایمان کی قدر کرنے والا ہوگا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہوگا
تو ایسی پاکیزہ زندگی کا ہم اس کو حامل بنا دیں گے، مالک بنا دیں۔ اب آپ بتائیے کون سا انسان ایسا ہوگا، کون سا مرد ایسا ہوگا، کون سی خاتون ایسی ہوگی جو یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں عافیت بھری زندگی نصیب ہو جائے، ہمیں سکون بھری زندگی نصیب ہو جائے، بے چینی سے، پریشانیوں سے، دقتوں اور دشواریوں سے ہمارا دامن چھٹ جائے۔ کون سا انسان ایسا ہوگا جس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا نہ پائی جا رہی؟ ہر شخص کے دل میں یہ آرزو ہے، لیکن اس آرزو کی تکمیل محض چاہت سے نہیں ہوگی، خواہش سے نہیں ہوگی، بلکہ اس آرزو کی تکمیل کے لیے ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا، اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا، ان خطوط کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا جن پر چلنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کی ضمانت دی۔ آج کل جن ساعات اور لمحات میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں بہت محترم اور باعظمت گھڑیاں ہیں۔ محرم کا یہ مہینہ ان مبارک مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ پاک نے اسی دن عظمت عطا فرما دی تھی جس دن آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا فیصلہ کیا گیا۔ ان مبارک دنوں میں اور مبارک مہینوں میں نیکیاں کی جاتی ہیں، اعمال صالحہ انجام دیے جاتے ہیں، تو ان کا ثواب اور اجر عام دنوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان مبارک دنوں کے اندر اگر نافرمانی کی جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے جائیں، بدعمالیوں کا ارتکاب کیا جائے، تو اس کا وبال اور خمیازہ بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اس طرح کے مواقع غنیمت کے مواقع ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مبارک ایام اور مبارک لمحات جو وقتاً فوقتاً باری تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ غنیمت کے مواقع ہوتے ہیں۔ ان کو وصول کر کے انسان اپنی زندگی کو بنا سکتا، ان کی قدر کر کے انسان اپنے نام اعمال سے گناہوں کی صفائی کا فیصلہ صادر کروا سکتا ہے اور نیکیوں کے اضافے کا حکم اللہ کی جانب سے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ماہ مبارک کو، ایام مبارکہ کو اللہ پاک کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارا جائے، قدردانی کے ساتھ گزارا جائے، ایمانی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے گزارا جائے۔ محرم کا یہ مہینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح گزارا، کس عمل کو آپ نے پسندیدہ قرار دیا؟ ہمارے لیے معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مبارک طریقہ۔ دنیا کیا کرتی ہے اس ماہ مبارک میں؟ دنیا کے ذہن و دماغ میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے کیا تصورات پائے جاتے ہیں؟ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا ہونا ہی نہ چاہیے۔ ہمارے لیے تو معیار اللہ کی کتاب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ جن شخصیات کو اللہ نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے، ان کی زندگیاں ان مبارک دنوں کے اندر کیسی گزری ہیں، ہمارے لیے وہی آئیڈیل اور نمونہ ہو۔ ماہ محرم کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔
رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے روزے اگر کسی مہینے کے ہو سکتے ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں کرنے کا کام یہ ہے کہ جتنی اللہ توفیق دیں اتنے روزے رکھے جائیں، جتنی اللہ توفیق دیں اتنی عبادات کی جائیں، اتنی نیکیاں انجام دی جائیں، اتنے نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو خاص تصورات اس ماہ مبارک کے حوالے سے پائے جاتے ہیں ان کو اپنے ذہن و دماغ سے بالکل نکال دیا جائے۔ آج کل عام طور پر ہمارے معاشرے میں محرم کا نام آتے ہی سوگ اور غم کا تصور ہونے لگتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی دیکھا دیکھی ان کی حیت کو، ان کی شکل کو، ان کے لباس کو اختیار کر لیتے ہیں، جیسے ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس مبارک مہینے میں سوگ اور غم کا اظہار کرنے کے لیے کالا لباس پہنتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نظریہ اختیار کرنے والے لوگوں میں سے بھی ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ان کی دیکھا دیکھی کالا ہی لباس اس ماہ مبارک کے اندر پہننے لگتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کو اور خوشی کی تقریبات کے منعقد کرنے کو برا اور معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی تاریخیں طے کی جاتی ہیں تو باقاعدہ گھر کے بڑے بوڑھے دیکھتے ہیں کہ کہیں محرم کی تاریخ تو نہیں ٹکرا رہی۔ اگر محرم کی تاریخ ہوتی ہے تو تاریخیں آگے پیچھے کی جاتی ہیں، اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو نکاح اس ماہ مبارک کے اندر ہوگا اس میں خیر نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ سراسر غیر اسلامی تصور ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین امت تک منتقل فرمایا ہے، جس کی تشریح اپنے عمل سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمائی ہے، اس دین و شریعت میں اس طرح کے تصورات کا دور دور تک کوئی خانہ نہیں ہے۔ کہیں سے کہیں تک اس طرح کے تصورات دیکھنے کو نہیں ملتے، پائے نہیں جاتے۔ یقیناً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ اس ماہ مبارک کے اندر پیش آیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت اور تعلق کا معیار یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر ہر سال ماتمی مجلسیں سجائی جائیں، نوحہ خوانیاں کی جائیں، مرثیے پڑھے جائیں، اور محبت حسین کے نام پر وہ کام کیے جائیں کہ جن کاموں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتوح کو راحت و آرام اور تسکین پہنچنے کے بجائے لازمی اور یقینی طور پر اذیت و تکلیف پہنچتی ہو۔ نام دین کا لیا جاتا ہے اور حرکتیں وہ کی جاتی ہیں، اعمال وہ کیے جاتے ہیں جن کا دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ایک طریقے سے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اسلام کی شبیہ کو مس کرنے کی اور بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کا دم بھرنے والا طبقہ بھی بعض اعمال میں ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ شریک ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے لیے معیار صرف اور صرف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ ہیں۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ متعین کرنا ہے۔
اس طرح کی تمام بدعات و خرافات سے جو اس ماہ مبارک میں روافض کی طرف سے انجام دی جاتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو بھی ہر ممکن بچانے کی کوشش کرنی۔ صرف مردوں ہی کی شرکت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی تقریبات میں بڑی تعداد میں سنی خواتین کی بھی شرکت ہوتی۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس طرح کے مواقع آتے ہیں، مختلف نام سے کھانے کھلائے جاتے ہیں، شیرینی بٹوائی جاتی ہے، لوگ تبرک سمجھ کر اس کو کھاتے ہیں۔ ان کے نظریے سے تعلق رکھنے والے مرد و عورت جائیں تو جائیں، افسوس یہ ہے کہ اپنے نظریے سے تعلق رکھنے والے مرد و عورت بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ان کے ماتمی جلوس نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم تماشبین کی حیثیت سے باقاعدہ کھڑے ہو کر ان کے جلوس کو رونق بخشتے ہیں۔ ہماری عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر، دہلیزوں پر کھڑے ہو کر، کھڑکیوں پر کھڑے ہو کر دلچسپی کے ساتھ ان کے جلوس کے اور ماتم کے مناظر کو دیکھتی ہیں۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کو زیب دینے والی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی جماعت کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہو۔ ٹھیک ہے، ہم عملی طور پر ان کے ساتھ شریک نہیں، لیکن اگر ہم راستے کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو گئے اور دلچسپی کے ساتھ ان کو دیکھنے لگے تو گویا کہ ہم ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ان کے پروگرام کو رونق بخش رہے ہیں، اور ہمیں دیکھ دیکھ کر ان کو اور جوش آتا ہے اور وہ زیادہ کرتب بازیاں کرتے ہیں۔ عملی طور پر چاہے ہم شریک نہ ہوں، لیکن ہماری دیکھنے کے اعتبار سے ہی یہ شرکت ان کی تعداد میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غیروں کی تعداد میں اضافے کا ذریعہ بھی بنے گا، اللہ کی فہرست میں اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جن کی تعداد میں اضافے کا وہ ذریعہ اور باعث بن رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، خاص طور پر ہمیں اپنی اور اپنوں کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، اپنی اور اپنوں کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے۔ اللہ ان سے جو بدلہ لیں گے وہ لیں گے۔ ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ ان سب کو بھی ہدایت سے مالا مال فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، بدعقیدگی سے اور بدعمالیوں سے اللہ حفاظت فرمائے اور اس راستے پر چلائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا اور خوش کرنے والا راستہ۔ تو یہ ماہ مبارک قدردانی کے ساتھ اسی وقت گزرے گا جب ہم اس کو نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک زندگیوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم سب کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ تو جو شرائط ہیں کامیابی کو حاصل کرنے کی، جو شرائط ہیں سرخروئی کو حاصل کرنے کی، ان شرائط کو اختیار کرنا ہوگا، ان کو اپنانا ہوگا اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا۔ بنیادی شرط یہی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بن جائے۔ خاص طور پر خواتین کی تعداد اس محفل میں زیادہ ہے، اس لیے میں اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں جس میں پیغمبر علیہ السلام نے
کامیاب اور خوش نصیب خواتین کی علامت و نشانی بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسا وصامت شهرا وأطاعت بعلا وأحصنت فرجا فلتدخل الجنة من أي أبواب شاءت أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 کام اگر کسی عورت کی زندگی کے اندر آ جائیں گے تو وہ جنتی ہوگی۔ دنیا میں زندگی گزار رہی ہوگی لیکن زبان رسالت سے اس کو جنتی ہونے کی بشارت و خوشخبری مل گئی ہوگی، اور یہ خوشخبری صرف ان خواتین کے لیے نہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں تھیں، بلکہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں، اگر وہ اپنی زندگیوں کو ان اعمال سے مزین کر لیں گی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بشارت و خوشخبری کی وہ مستحق بنیں گی۔ بہت آسان راستہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت تک پہنچنے کا بتا دیا۔ فرمایا کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائے، سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھنے والی بن جائے، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی بن جائے، اور شوہر کی اطاعت انہی کاموں میں ہوگی جو شریعت کے مطابق ہوں گے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم شوہر دے گا تو مسلمان عورت پر ایسے حالات میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی بات ماننے میں اگر اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو مخلوق کے حکم کو کنارے کیا جائے گا اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی جائے گی۔ اور چوتھی چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ جس عورت میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی، 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنے والی ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی، اللہ کے حکم سے اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے۔ اس سے زیادہ سہل اور آسان راستہ ایک مسلمان خاتون کے لیے جنت میں داخلے کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ صرف فرض نماز کی پابندی کا ذکر اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے، نہ نفلی نمازوں کا تذکرہ ہے، نہ نفلی روزوں کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک عورت اپنے گھر میں کتنی مصروف ہوتی ہے، کیا کیا کام اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی اس کے ذمے ہوتی ہے، گھر کے تمام افراد کے لیے دن میں 3 مرتبہ کھانے پینے کا نظم اور بندوبست کرنا بھی اس کے ذمے ہوتا ہے۔ اضافی طور پر مہمان آ جائیں تو ان کے لیے بھی اہتمام کرنا اور دسترخوان سجانا یہ عورت کے ذمے ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی ذمہ داریاں عورت ادا کرتی ہے، چاہے وہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے ہو، چاہے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے بندوبست کرنے کے حوالے سے ہو، اور چاہے اضافی آنے والے مہمانوں کے لیے دسترخوان سجانے کے حوالے سے ہو، اس کی یہ تمام خدمات اللہ کی نگاہ میں عبادت تصور کی جاتی۔ جس طرح نفل نماز پڑھنے سے اس کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح بچے کو دودھ پلانے میں ثواب ملتا ہے، بچے کو لوری سنانے میں ثواب ملتا ہے، بچے کو سلانے میں ثواب ملتا ہے،
بچے کو صاف ستھرا کرنے میں ثواب ملتا ہے، بچے کی تربیت کرنے میں ثواب ملتا ہے، گھر والوں کے لیے کھانا پکانے میں ثواب ملتا ہے۔ یہ جو اعمال گھر کے اندر عورتیں انجام دے رہی ہیں، یہ اعمال نوافل کے حوالے سے کافی ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے صرف 5 وقتہ فرائض کا ذکر فرمایا ہے، علیحدہ نوافل کا تذکرہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر جنت میں داخلے کے لیے نوافل کو بھی شرط قرار دے دیا جاتا تو عورت کے لیے پریشانی کھڑی ہوتی کہ میں زیادہ نوافل کا اہتمام کروں یا گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کروں۔ جنت میں داخلے کی تڑپ ہوتی تو وہ نوافل کا اہتمام کرتی، جس کے نتیجے میں گھر کی ذمہ داری ادا کرنے میں وہ 100% کامیاب نہ ہو پاتی۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے صرف فرائض کے اہتمام کو کافی قرار دے دیا جنت میں داخلے کے واسطے۔ آسانی کے ساتھ ایک مسلمان عورت ان شرائط پر عمل کر سکتی ہے، اور ان شرائط پر اگر عمل ہوگا تو وہ دولت ایمان جو اللہ نے ہمارے دل میں ودیعت فرمائی ہے اس کی بآسانی حفاظت بھی ہوگی، اور اس کی قدردانی کے ساتھ زندگی بھی گزرے گی۔ جب عورت نماز کی پابندی کرنے والی ہوگی تو اس کی زبان بھی پاکیزہ ہو جائے گی، اس کا دل و دماغ بھی پاکیزہ ہو جائے گا، اس کی سوچ، اس کے خیالات اور اس کے تصورات بھی پاکیزہ ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ اور پیر سے بھی وہ کام صادر ہونے لگیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے اور خوش کرنے والے۔ اس لیے کہ نماز کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے اس انقلابی صفت کا ذکر فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھ کے دیکھو، ہر طرح کی بے حیائی سے، منکرات سے، برے کاموں سے، بدعمالیوں سے نماز انسان کو روک دیتی۔ مرد ہو یا عورت، اگر اس کی زندگی میں نمازوں کی پابندی ہے، واقعتاً وہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اور مشاہدہ کر لیجئے ان لوگوں کی زندگی کا جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ کس طرح ان کی زندگی کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ صفت اللہ نے نمازوں کے اہتمام کے اندر پیدا فرمائی۔ عام طور پر ہماری زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں، اور غصے کے وقت تو ہم بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں۔ مردوں کی بھی یہی صورتحال ہے اور خواتین کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر مقابلہ کسی ایسے آدمی سے ہوتا ہے جو رتبے کے اعتبار سے ہم سے کم ہے، تو پھر تو ہم اسے بخشتے ہی نہیں، اور جو زبان پر آتا ہے بول جاتے ہیں۔ بس چلتا ہے تو زبان سے آگے نکل کر ہاتھ کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، پیر کا بھی استعمال کرتے ہیں، تکلیف پہنچانے والے دوسرے اسباب و ذرائع کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر مد مقابل رتبے کے اعتبار سے بڑا ہے اور بیجا غصہ اس کے اوپر آ رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی انسان اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ حرکتیں کر جاتا ہے کہ جس پر بعد میں اس کو خود پشیمانی اور شرمندگی ہوتی۔ زبان کے ذریعے ایسے ایسے گناہ انسان کی ذات سے صادر ہوتے ہیں جو اس کے نام اعمال سے نیکیوں کو باہر کر دیتے ہیں، اور گناہوں کا ذخیرہ اس کے نتیجے میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ انسان اگر نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا ہوگا، تو اس کی زبان گناہوں سے محفوظ ہوگی، جھوٹ سے محفوظ ہوگی، گالم گلوچ سے محفوظ ہوگی، بدگفتاری اور بدزبانی سے وہ بچے گا، اور ایمانی تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے میں وہ کامیاب ہوگا۔
ان 5 شرائط پر، ان 4 شرائط پر اگر ایک عورت عمل کرنے والی ہوگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اس کے جنت میں داخلے میں اب کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان کے صحیح استعمال کی جگہ جگہ تاکید فرمائی، اور غلط استعمال سے امت کو شدت کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا۔ کسی کو برا بھلا کہنے سے صاف لفظوں میں ممانعت کی گئی۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ کے سوا لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں تم ان کو بھی برا بھلا مت کہو، غیروں کے معبود کو بھی برا بھلا مت کہو۔ تم نے اگر ان کو برا بھلا کہا تو معلوم ہے نتیجہ کیا ہوگا، وہ تمہارے معبود کی شان میں گستاخیاں کریں۔ تم اگر برا بھلا کہو گے تو کیا وہ خاموش رہ جائیں گے؟ ان کے منہ میں بھی تو زبان ہے، وہ اپنی زبان کا استعمال کریں گے اور حقیقی معبود کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنا سبب بنا ہے اللہ کی شان میں گستاخیوں کی راہ ہموار کرنے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو، کسی دن کو منحوس مت سمجھو، کسی مہینے کو نامسعود اور غیر مبارک مت سمجھو۔ جیسے محرم کے حوالے سے تصور ہے کہ اس میں کوئی خوشی کا کام کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، انسان مجھے اذیت دیتا ہے۔ صحابہ کو حیرانی ہوئی کہ اللہ کو کون اذیت پہنچا سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے؟ تو اس کی وضاحت کی گئی کہ انسان زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، فلاں دن ایسا ہے، فلاں مہینہ ایسا ہے، فلاں رات ایسی ہے، فلاں شام ایسی ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ فرماتے ہیں میں ہی تو زمانہ ہوں۔ رات و دن کا آنا جانا، ماہ و سال کا آنا جانا، سورج و چاند کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ سب میری ہی مرضی اور منشا اور اجازت سے تو ہوتا ہے۔ سارے امور میرے ہی قبضے قدرت میں تو ہیں۔ میں جب چاہتا ہوں جس زمانے کو لے آتا ہوں، میں جب چاہتا ہوں جس زمانے کو ختم کر دیتا ہوں۔ زمانے کو برا بھلا کہنے والا در حقیقت میری ذات کو نشانہ بنانے والا ہے۔ بظاہر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زمانے کو برا کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ زمانے پر تیر چلا کر مجھ پر تیر چلا رہا ہے اور مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ جو انسان اپنے عمل سے اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اسے چین دنیا میں کہاں مل سکتی، اور آخرت میں نجات اس کو حاصل کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے خالق و مالک کی شان میں گستاخی کرے اور ان کے لیے تکلیف کا سامان کرنے والا۔ زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں انسان اللہ کو بھی اذیت دینے سے اور تکلیف پہنچانے سے نہیں چوکتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تسب الریح، ہوا کو بھی برا بھلا مت کہو، چاہے کیسی ہی تیز ہوا چل رہی ہو، کیسی ہی سرسر آندھی چل رہی ہو، جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑتی چلی جا رہی ہو، فلک بوس عمارتوں کو زمیں بوس کرتی چلی جا رہی ہو، تمہیں اس ہوا کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں۔ اس کے شر سے پناہ ضرور چاہو، لیکن اس کو برا بھلا اگر کہو گے
تو اللہ کی ذات کو تم نشانہ بنانے والے ہو گئے، اس لیے کہ ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ فرمایا لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة، مرغے کو بھی برا بھلا مت کہا کرو، چرند و پرند کو بھی برا بھلا مت کہا کرو، یہ مرغ بانگ دیتا ہے صبح کے وقت، جب لوگ اس کی بانگ سن کر نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں، کمر بستہ ہوتے ہیں۔ آج تو گھر گھر میں گھڑیاں آ گئی ہیں، ہاتھوں میں موبائل آ گئے ہیں، نیند سے بیدار ہونے کے طرح طرح کے طریقے اب دنیا کے اندر رائج ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مرغ کی آواز ہی کو سن کر صبح کا تصور ہوتا تھا اور انسانوں کی آبادی بیدار ہوتی تھی اور اپنے مالک کے حضور میں جانے کی تیاریاں کیا کرتی تھی۔ آج بھی مرغ اسی وقت اذان دیتا ہے اور بانگ بلند کرتا ہے۔ یہاں تک تاکید پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ملازم کو برا بھلا مت کہو، اور ملازموں کو برا بھلا کہنا تو ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے جو ماتحت افراد ہوتے ہیں، ذرا سی ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو نہ ہمارے مرد بخشتے ہیں اور نہ عورتیں بخشتی۔ وہی غلطی اگر ہمارا کوئی سگا کر لے، ہمارا بچہ کر لے، بچی کر لے، تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور وہی غلطی اگر گھر میں کام کرنے والے کسی ملازم سے ہو جائے تو اس پر ایسی گالیوں کی بوچھار ہوتی ہے اور ایسا اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے جیسے اس بیچارے کی کوئی عزت نفس ہے ہی نہیں۔ وہ بھی کسی باپ کا بیٹا ہے، اس کو بھی کسی ماں کی کوکھ نے جنم دیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے تمہیں اس کا ذمہ دار بنا دیا اور اس کو تمہارا ماتحت بنا دیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر اللہ کایا پلٹ دیتے، تم اس کی جگہ ہوتے اور وہ تمہاری جگہ ہوتا، اور پھر تم سے یہ عمل صادر ہوا ہوتا اور وہ تمہارے سلسلے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہوتا، تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ کیا تم اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کو برداشت کر سکتے تھے؟ 10 آدمیوں کے بیچ میں تمہیں برا بھلا کہا جائے، تمہاری توہین اور تذلیل کی جائے، تم اس کو گوارا کر سکتے تھے؟ جب تم اپنے لیے اس تذلیل کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اپنے ماتحت رہنے والے کسی انسان کے ساتھ تم یہ تذلیل آمیز رویہ اختیار کرو؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انسانوں کے معاشرے میں ماتحت کام کرنے والے افراد کی عمومی طور پر کوئی حیثیت اور وقت ہوتی نہیں۔ وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، ظاہری اسباب کے اعتبار سے کمزور ہیں، بظاہر مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاہ و سفید کے مالک ہو چکے ہیں، ہم جو چاہیں گے کہیں گے، جو چاہیں گے کریں گے۔ اگر یہ آنکھ دکھائیں گے تو کان پکڑ کے ان کو باہر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو نظام عدل ہے، جب وہاں پیشی ہوگی تو جواب دینے کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں۔ ہمیں اپنی زبان پر لگام دینے کی ضرورت، ہماری خواتین کو، ماں اور بہنوں کو خاص طور پر اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ ایسے پیش آنے کی ضرورت ہے کہ جس سے آپ ان کے دل کو موہ لیں، آپ کو سختی کی ضرورت نہ پیش آئے، تنبیہ کی ضرورت نہ پیش آئے۔ آپ کے اخلاق ان کے ساتھ ایسے ہوں کہ وہ خود بخود آپ کی اطاعت کو اور بات ماننے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کردار پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، اس کا نمونہ آپ دنیا کو دکھا کر گئے۔ آپ کے گھر میں رہنے والے غلام بھی اپنی غلامی کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، آزادی کی لالچ بھی اگر ان کو دی جاتی تھی تو وہ آقا کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ہر انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے۔ لیکن نہ جانے
ان کو غلامی میں کیسا لطف آ رہا تھا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دولت خانے میں کہ وہ اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کرنے کے واسطے تیار رہا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غلامی میں زندگی گزارتے رہے۔ گھر والوں کو پتہ چلا کہ بیٹا ہاشمی گھرانے میں غلام بن کر زندگی گزار رہا ہے، تو خاندان کا ایک وفد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ گیا، ہدایہ اور تحائف لے کر آیا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر کا بچہ آپ کے گھر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ہم اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ جو قیمت اس کی متعین کریں گے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے خون کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بڑی منت سماجت کرنی پڑے گی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی، ماحول کو سازگار کرنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، منوانا پڑے گا، لیکن ان کی توقع اور امید کے بالکل برخلاف پہلی ہی پیشکش پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی درخواست کو قبول فرما لی اور کہا کہ خوشی سے تم اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، قیمت تو درکنار، میں تمہارے بچے کو تمہارے حوالے کروں گا اور اپنی طرف سے مزید تحائف اور ہدایہ دوں گا کہ جاؤ بچوں کو بھی لے جاؤ اور ان ہدایہ کو بھی لے جاؤ، لیکن اپنے بچے سے بھی پوچھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ جانا بھی چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ خاندان والوں کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی کہ ہماری تو مراد بر آئی، درخواست قبول کر لی گئی۔ چچا نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا چلو، ماں کی ممتا کی چھاؤں میں تمہیں لے کر چلوں، خاندان تمہارے لیے فرش راہ ہے، بہنیں تمہاری منتظر ہیں، بستی والے تمہارے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، چلو ان کے درمیان تمہیں لے کر چلوں، غلامی کا زمانہ ختم ہوا، اب آزادی کی فضاؤں میں تم سانس لینے کے قابل ہو گئے ہو، اجازت مل گئی۔ گھر والے سوچ رہے تھے کہ بیٹا بھی خوشی خوشی اس خبر کو سنے گا اور تیز قدموں کے ساتھ دوڑ کر ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوگا، لیکن وہاں تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کبھی اپنے خاندان کے لوگوں پر نگاہ ڈالتے تھے، کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تھے، فوراً فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کروں، گھر والوں کی درخواست کو قبول کروں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہوں۔ کچھ دیر کے بعد جواب دے دیا کہ چچا جان، آپ کی اور گھر والوں کی محبت اپنی جگہ، ماں کی ممتا اپنی جگہ، بہنوں کا تعلق اپنی جگہ، آزادی کی فضائیں اپنی جگہ، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی دربانی اور آپ کے گھر کی غلامی وہ شرف ہے کہ جس پر میں ہزاروں آزادیاں قربان کرنے کو تیار، میں یہیں رہوں گا اور غلامی کی زندگی بسر کروں گا، مجھے جو لطف، جو مزہ، جو سکون اور عافیت اس گھر میں مل رہی ہے وہ دنیا کے کسی اور گھر میں مجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا چیز ہے جو ایک غلام کو اپنے آقا کے گھر سے نکلنے نہیں دے رہی؟ کون سی دولت ہے جو ان کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے مل رہی ہے؟ وہاں تو فاقے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں، کئی وقتوں میں کھانا ملتا ہے، سونے کے لیے آرام دہ بستر بھی میسر نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، عسرت کی اور تنگی کی زندگی گزارنی پڑتی، لیکن اس کے باوجود بیٹا اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ یہ صرف اور صرف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہیں، مشفقانہ برتاؤ ہے، محبت بھرا معاملہ ہے، اپنے خادم کے ساتھ اپنے سگوں سے زیادہ اپنائیت کا معاملہ ہے، جس نے زید بن حارثہ کو وہاں سے نکلنے نہیں دی۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے اس جواب پر اتنی خوشی ہوئی
کہ صحابہ کی مجلس میں اعلان فرما دیا کہ آج سے یہ زید ابن حارثہ نہیں بلکہ زید ابن محمد کہے جائیں۔ انہوں نے محمد کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو ہدایت دیتے ہیں امت کو وہ صرف زبانی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور تلقین فرمائی ہے تو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے کارخانوں میں بھی، ہمارے اداروں میں بھی ماتحتوں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ یہی مشفقانہ برتاؤ کیا جانے لگے تو محبت و مودت کا وہ ماحول انسانی معاشرے کے اندر قائم ہوگا جس کی نظیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاشرے کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جا سکتی۔ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے تب یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو سکتی، اور اگر بات بات پر غصہ ہونے کا مزاج ہوگا، برا بھلا کہنے کا مزاج ہوگا، گالیاں دینے کا مزاج ہوگا، تانے کا مزاج ہوگا، کوسنے کا مزاج ہوگا، تو پھر کبھی بھی وہ کامیابی کی اس صفت کو حاصل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری زبانوں کو پاکیزہ بنائے، جھوٹ سے اللہ بچائے، غیبت سے اللہ بچائے، چغلی سے اللہ بچائے، دل آزاری سے اللہ بچائے، اور ہر ایسے جملے کی ادائیگی سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ کی ناراضگی کو، غضب کو اور غصے کو دعوت دینے والا ہے۔ انسان نمازوں پر نمازیں پڑھتا رہے، روزوں پر روزے رکھتا رہے، تسبیحات صبح سے شام تک پڑھتا رہے، لیکن زبان کا غلط استعمال کرے تو ساری عبادتیں اور ساری نیکیاں ایک کنارے چلی جائیں گی، اور ان تکلیفوں کا جو زبان سے پہنچائی جا رہی ہیں وبال انسان کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ، فلانی عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی خوب کرتی ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا۔ ایک خرابی اس عبادت گزار عورت کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوس رہنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی۔ نمازیں خوب ہیں، روزے بھی خوب ہیں، تلاوت بھی خوب ہے، نیکیاں بھی بہت ہیں، لیکن ایک خرابی یہ ہے کہ زبان اس کے کنٹرول میں نہیں۔ فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ ساری نمازیں، سارے روزے، ساری تلاوت، ساری نیکیاں ایک طرف، زبان سے اگر تکلیف پہنچا رہی ہے تو جہنم اس کا مستقر بنے۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے جو بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھتی، بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی، بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی، نفلی عبادات کا اہتمام بھی بہت زیادہ نہیں کرتی، غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، البتہ اتنی خوبی اس کے اندر ضرور ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوس میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ تو جنتی عورت۔ یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام کی بتا رہی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کتنا ضروری ہے، اور زبان کا غلط استعمال مردوں اور عورتوں کے لیے کتنا مضر اور کتنا نقصان دہ۔ آج بات بات پر ہماری زبان غلط راستے کے اوپر چل جاتی، گالیاں اور تانے اور کوسنے ہماری زبان کی نوک پر ہیں۔ ذرا سی کوئی بات مرضی کے خلاف ہوئی، مرد ہوں یا عورت، بے لگام اور بے قابو ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحاش، ایک ایمان والا مرد، یہ ایک ایمان والی عورت
نہ گالی دینے والی ہو سکتی ہے، نہ لعنت کرنے والی ہو سکتی ہے، نہ طعنے دینے والی ہو سکتی ہے، نہ فحش زبان کو استعمال کرنے والی ہو سکتی ہے، نہ بیہودہ گوئی کرنے والی ہو سکتی ہے۔ یہ علامت بیان فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی۔ اگر ہم دعویٰ ایمان و اسلام کا کریں اور گالی دیں، طعنے دیں، غیبت کریں، برا بھلا کہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کو ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خاص طور سے ہماری مستورات اور خواتین کے لیے زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کا لحاظ رکھنا بھی حد درجہ لازمی اور ضروری۔ سب سے بیش قیمت زیور ایک مومنہ خاتون کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ عصمت و عفت ہے۔ جو عورت عفت کی دولت سے مالا مال ہے، وہ بہترین زیور اپنے گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہے، اور جس نے مغربی تہذیب کے سیلاب میں بہہ کر فیشن کے جنون اور دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی عفت کو، عصمت کو، شناخت کو اور پہچان کو تار تار کر دیا، وہ گویا کہ قیمتی زیور کے ہار کو اپنے گلے سے توڑ کر پھینک دینے والی۔ آج کا جو زمانہ ہے کتنا خطرناک زمانہ ہے، اور کیسا فتنوں بھرا زمانہ ہے۔ دشمن کس کس طرح سے اسلامی معاشرے کے اندر فتنوں کی راہوں کو ہموار کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ سب کچھ جاننے اور بوجھنے کے باوجود ہمارا معاشرہ، چاہے وہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، دشمن کے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ ہم اس کی سازشوں میں برابر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جس کلچر کو، جس تہذیب کو وہ ہمارے درمیان رائج کرنا چاہتے ہیں، ہم 2 قدم آگے بڑھ کر اس کلچر و تہذیب کو قبول کرتے ہیں اور اپنی پہچان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ جس قوم کو اپنی تہذیب و کلچر کو اقوام عالم میں نمایاں کرنا چاہیے تھا، دوسری قوموں کو اپنی تہذیب میں ضم کرنا چاہیے تھا، آج اس قوم کی مرعوبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسری قوموں کے کلچر و تہذیب میں اپنے کو ضم کرنا اپنے لیے ترقی کا باعث سمجھنے لگی۔ آج ہمارا نوجوان فیشن زدہ ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین و خوبصورت کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں کہ تو نے دوسروں کے کلچر کو اختیار کر کے اپنی پہچان کو مٹا دیا، اور جس شناخت کی حفاظت تیرا دینی فریضہ تھا، تو نے اس حفاظت کی ادائیگی میں کوتاہی کی۔ شیطان نے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ دوسروں ہی کی نقالی کرنے میں کامیابی ہے، اپنا چاہے بیڑا غرق ہو جائے اس سے کوئی حرج ہونے والا نہیں۔ یہی صورتحال خواتین کے اندر ہے۔ ایسے ایسے لباس آج عورتوں کے جسم پر آ گئے ہیں کہ جس کو باغیرت انسان کی نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، جن کو سنجیدہ ذہن رکھنے والی خواتین پہن نہیں سکتی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اس لباس کو پہنا جانا ترقی کا باعث سمجھا جانے لگا ہے، اور عفت و عصمت و حیا کا بالکل پاس و لحاظ رکھا نہیں جا رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو اجتماعی طور پر قوم کو ہلاکت و بربادی کی جانب اور اللہ کے غضب اور غصے کے نزول کی جانب لے جانے والی۔ ہم نام لیوا ہیں، حضرات ازواج مطہرات
رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ہم نام لیوا ہیں سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہمیں ان کی حیا اور پاک دامنی سے سبق لینا چاہیے، ان کی عفت و عصمت کے جذبے کو اپنے لیے نمونہ تصور کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا یہ عالم تھا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو بڑی افسردہ، رنجیدہ اور کبیدہ خاطر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے کے تأثر کو دیکھ کر محسوس کر لیا کہ کسی گہری فکر میں اور سوچ میں مبتلا۔ ہمت کر کے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسی افسردگی اور فکر کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں اور ظاہر ہیں؟ کیا دنیا سے جانے کا خوف آپ کو ستا رہا ہے؟ دنیا سے جانے کا غم آپ کو ستا رہا ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دنیا میں آتا ہی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اسے دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ دنیا سے جانے کا کوئی خوف مجھے ستا نہیں رہا ہے، اس کی فکر میرے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ جو تأثر تم میرے چہرے سے دیکھ رہی ہو اس کی ایک اور وجہ ہے۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میری روح نکل جائے گی، میرا جسم بے جان ہو جائے گا، مجھے نہلا دیا جائے گا، کفنا دیا جائے گا، مسحری پر میرے لاشے کو رکھ دیا جائے گا، پھر اس پر چادر ڈال دی جائے گی، لوگ اس مسحری کو کاندھا دے کر قبرستان تک لے جائیں گے تو نہ جانے کتنے اجنبی مردوں کی نگاہ میرے بے جان لاشے کے اوپر پڑے گی۔ یہ سوچ کر میں افسردہ ہو جاتی ہوں کہ کون کون میرے جسم کو دیکھے۔ آپ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کے بے جان کفن میں لپٹے ہوئے لاشے پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ پڑے، اور آج ان کی نام لیوا ماؤں اور بہنوں اور خواتین کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بازاروں میں اپنے جسموں کی نمائش کرنا اپنے لیے ترقی کا باعث تصور کرتی ہیں۔ کہاں ان کا جذبہ حیا ہے اور کہاں ہمارا یہ کردار ہے؟ ایک دوسرے کا کوئی موازنہ اور مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اس کو بھی گوارا نہیں کر رہی کہ روح نکل جائے، کفن میں لپٹے ہوئے بے جان لاشے پر کسی کی نگاہ پڑے، اور ہماری خواتین جان میں جان ہوتے ہوئے برقعے کو پھینک کر اپنے حسن و جمال کی آرائش و زیبائش غیروں کے لیے کرنا اپنے لیے ترقی کا باعث تصور کرتی ہیں۔ کیا اس جذبے کے ساتھ کسی قوم کو کامیابی مل سکتی ہے؟ کسی معاشرے کو سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے سنے تو ارشاد فرمایا کہ آپ بالکل فکر مند نہ ہو، میں آپ کے جنازے کے لیے ایسا انتظام کرواؤں گی کہ کسی کی نگاہ آپ کے کفن میں لپٹے ہوئے لاشے پر نہیں پڑے گی۔ پوچھا کہ اسماء کیا انتظام کرواؤ گی؟ فرمایا کہ مسحری کے چاروں پایوں میں لمبے لمبے بانس مدھواؤں گی، اور پھر اس پر لمبی چوڑی چادر ڈلواؤں گی، پھر اس چادر میں چھپ کر آپ کا جسم سورج کے غروب ہونے کے بعد رات کے اندھیرے میں قبرستان لے جایا جائے گا۔ آپ مطمئن رہیے، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، کسی کی نگاہ آپ کے جسم اطہر پر نہیں پڑے گی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمات سن کر اتنا اطمینان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا کہ چہرے پر تبسم کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کہاں تو غمگین تھیں، افسردہ تھیں، رنج میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور کہاں اس یقین دہانی کو سن کر مسکرانے لگیں اور دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور حضرات محدثین یہ بھی تصریح فرماتے ہیں
کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے محض 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے تشریف لے گئیں، اور اس عرصے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائیگی کا ایسا غم تھا کہ ہنسی اور مسکراہٹ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے دور ہو گئی تھی۔ اگر ہنسی آئی ہے، تبسم ظاہر ہوا ہے چہرے سے، تو اس یقین دہانی کو سننے کے بعد کہ آپ کے کفن میں لپٹے ہوئے لاشے کے پردے کا ایسا انتظام ہوگا کہ کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، عورتوں کے عبرت کے لیے اور سبق کے لیے کافی ہے، اور مردوں کی عبرت کے لیے بھی کافی ہے۔ مرد یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ ان کی حرم، ان کی ازواج، ان کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں بے پردہ اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ اس میں جتنا کردار عورتوں کا ہے اتنا ہی کردار مردوں کا بھی ہے۔ اگر مردوں کی طرف سے یہ پابندی ہو کہ گھر میں پردے کا ماحول بنانا ہوگا اور شرعی تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تو جب مرد ہر بات منوانے میں گھر والوں سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو دینی تقاضوں پر عمل کروانے میں وہ کیوں کامیاب نہیں ہو پائیں؟ کمزوری ہماری ہے، وہ ایمانی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں پایا جاتا جو جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے اور جس کا اظہار اس طرح کے معاملات میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان صادق نصیب فرمائے، جذبہ صادق سے باری تعالی ہمیں مالا مال فرمائے، اپنے ایمان کی قدردانی کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے، ایمانی تقاضوں پر عمل باری تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور آج اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جن بزرگوں نے، ذمہ داران نے، احباب نے اس پروگرام اور مجلس کے انعقاد کا نظم کیا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعیت علماء سٹی، جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب دامت برکاتہم، اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مصدق قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اور اس محلے کے دیگر ذمہ داران، اراکین جمعیت اور احباب جو اس مہم میں اور اس مشن میں برابر کے شریک ہیں، حصے دار ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس پیغام کو جو اللہ نے آج دلوایا ہے عام سے عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔